السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ فلسطین اس وقت کس حالت میں ہے اور وہاں مسلمانوں پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو آج ہم مختصر سے وقت میں اس کا جائزہ لیں گے، جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فلسطین ہے کیا۔ فلسطین ملک شام کا ایک شہر ہے، اور ملک شام ایسا شہر ہے جس کو رب العزت نے قرآن مجید میں ارض مقدس سے تعبیر کیا ہے، اور جس کو رب العزت نے بابرکت زمین کہا ہے۔ اور اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور اس سرزمین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کچھ ایسے انبیاء کرام علیہم السلام جنہوں نے اپنے علاقے چھوڑے تو وہ بھی ہجرت کر کے ارض مقدس میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور جب قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کا نزول بھی اس مقدس سرزمین میں ہی ہوگا، اور پھر یہ وہی سرزمین ہے معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی، اور وہیں سے پھر آپ کے سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ تو آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی یہودیوں کی یہ کوشش رہی کہ وہ اس کی حرمت کو پامال کرتے رہیں۔ اس کی وجہ سے مختلف ادوار میں انہوں نے بیت المقدس پہ کئی حملے کیے، اور مختلف طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ سب سے پہلے تو ہم فلسطین اور مسجد اقصی کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس شہر کی اور وہاں پر موجود مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ اس کائنات میں اس زمین پر بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ اور دوسرا گھر جو اس دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسری کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 520 ہے۔ تو یہ اس زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد ہے۔ اور اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کی بقیہ تعمیر آپ کا بیٹا سلیمان علیہ السلام کرے گا۔ اور پھر سنن نسائی کی حدیث نمبر 3366 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں بھی کی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے کچھ دعائیں کی تھیں۔
تو اب یہ بیت المقدس جو ہے یہ روئے زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے، اور یہ ایسی جگہ پر ہے جس کو اللہ نے بابرکت کہا ہے، ارض مقدس کہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو نجات دی، اور اس زمین کی طرف یعنی ان کو نجات دے کر ہم لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے بہت سی برکتیں رکھی۔ تو اس بابرکت زمین سے مراد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ملک شام ہے، ٹھیک ہے، اور ملک شام کے اندر جو مقدس سرزمین ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ تم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو وہ ارض مقدس بھی یہی سرزمین ہے فلسطین کی، ملک شام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 میں آتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہاں پر بھی ارض مقدس کو بابرکت زمین کہا گیا۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بابرکت سرزمین سے مراد شام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ارض مقدس بنایا ہے، اس کو سرزمین، ایسی سرزمین بنایا ہے جو پرسکون ہے، کیونکہ سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 50 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی جگہ پر ٹھکانہ دیا جو بلند مقام پر تھی، اور ذات قرار جو ٹھہرنے کے قابل تھی، و معین اور چشمے والی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس بلند جگہ یا ٹیلے سے مراد بھی بیت المقدس ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورہ 3 کے اندر والتین والزیتون، دو قسمیں کھائی ہیں تین اور زیتون کی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں درخت سب سے زیادہ ملک شام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہاں سے بھی اس سرزمین کے تقدس کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ تبدیل کر دیا، اور مسلمانوں کا قیامت تک خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4486 ہے، طویل حدیث ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر میں مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 525 ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا ثواب اور برکت کی نیت سے خاص ارادہ کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1189، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1397۔ اب ان حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جن 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے اور برکت کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے
ان میں سے ایک مسجد یہ مسجد اقصی ہے جو کہ فلسطین میں موجود ہے، بیت المقدس ہے جس پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہے اور جہاں وہ مسلمانوں کے لہو بہا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب لے جایا گیا تو تب بھی رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پہلے مسجد اقصی میں لے کر گئے، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں بھی دیکھی۔ ٹھیک ہے، اب ان نشانیوں کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مشرکین کے سامنے اپنے سفر معراج کا تذکرہ کیا تو وہ کہتے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا دور دراز کا سفر کوئی ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کر آئے۔ تو انہوں نے اس ٹائم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھی، کچھ چیزیں پوچھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت پریشان اور غمگین میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور بیت المقدس کو بلند کر دیا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور سارے فاصلے جو تھے وہ سمیٹ دیے گئے، جس سے بیت المقدس کی پوری عمارت اور اس کے ارد گرد کی جو چیزیں تھیں وہ میری نظروں کے سامنے آ گئیں، اور میں اس قابل ہو گیا کہ قریش مکہ کو بیت المقدس کی ان چیزوں کے بارے میں اور ان نشانیوں کے بارے میں بتاؤں، اور پھر جو جو کچھ وہ مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے گئے میں ان کے سامنے اس چیز کو بیان کرتا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 172 ہے۔ یہاں سے بھی بیت المقدس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت ہی نکتے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سفر معراج کے 2 حصے کیے ہیں، ایک مکہ سے بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مکہ سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور بیت المقدس کے اندر اسلام کا کمال ہوگا، یعنی اسلام کی جو کمپلیشن ہے وہ وہاں پر ہوگی، اور وہاں پر جو ہے یہ نعمت پوری ہوگی، کیونکہ جب قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی رحمہ اللہ آئیں گے تو وہ اسی ملک میں وہیں پر آئیں گے اور وہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے ابتدا ہوگی اور پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ اسلام پھیل جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام احادیث سے ہمیں بیت المقدس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس شہر فلسطین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے جس کے اوپر آج یہودی قابض ہے۔ پھر اسی طرح بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس بیت المقدس میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، اور وہ مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ ان قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے، تو یہ اس کے لیے پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے 8553۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھنا بھی افضل ہے، اور پھر مسلمانوں کے دل میں کتنی تڑپ ہے کہ اس مسجد کو دیکھے یا اس مسجد کا تحفظ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے وہ ظلم و ستم برداشت نہیں ہو رہے جو وہاں پر کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کا تو کوئی بھی گھر ہے اس کے تقدس کو پامال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے، یعنی وہاں پر نماز پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کیا اور اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں. یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. اور یا اللہ تیسری دعا تھی جو آدمی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی. اور دوسری دعا بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی جو قیامت تک کسی کے لائق نہیں ہے. دوبارہ ویسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. اور تیسری دعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1408 ہے. سنن نسائی کی حدیث نمبر 693 ہے. اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی جیسا کہ آج وہی وقت چل رہا ہے اس میں فتنوں کی کثرت ہوگی. لیکن فتنوں کی کثرت کے وقت میں جو ایمان ہوگا نا وہ ملک شام کے اندر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھایا گیا. میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف لے جایا گیا. یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8554 ہے. اسی طرح فتنوں کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لوگوں کو ان کے لشکر کو لازم پکڑنے کا ہمیں حکم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے. ایک ٹکڑا شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں. تو ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑے میں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے. اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا. اگر میں شام میں نہ رہنا چاہوں تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2483 ہے کہ یہ لوگ امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوں گے جو ملک شام کے اندر موجود ہوں گے. اور اسی طرح یہ ارض مقدس اتنی پاکیزہ زمین ہے کہ جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جگہوں پر دجال نہیں جا سکے گا: مسجد حرام، مسجد اقصی، کوہ طور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی گئی، اور مدینہ منورہ. مسند احمد کی حدیث نمبر 23683 ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اتنی مقدس سرزمین کہ جہاں پر دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا. آج کس طرح وہ لہو لہو ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے بارے میں بتایا کہ یہ ایمان کا گھر ہے. اور اسی طرح فتنوں کے دور میں ملک شام میں رہائش اختیار کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کیونکہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں جن میں سے سب سے آخری نشانی ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم شام چلے جانا. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2217 ہے. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دجال کو فلسطین کے اندر ہی قتل کریں گے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے حتیٰ کہ باب لد کے پاس اسے پا لیں گے اور اسے قتل کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2937 ہے. اور یہ باب لد جو ہے فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے.
یعنی یہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اسی طرح یاجوج ماجوج بھی یہیں پر قتل کیے جائیں گے، جسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2937 میں ہمیں بتایا گیا۔ اور پھر ایک خوشی کی بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین پہ یہودیوں نے کئی بار قبضہ جمانے کی کوشش کی اور کئی بار اس کو لہو لہو کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر یا وہ درخت بول کر کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2926 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2921 ہے۔ تو شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ یہودی اب خود ہی اس سرزمین کے اندر جمع ہو رہے ہیں تاکہ ان سب کو قتل کیا جائے اور پھر اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودیوں نے ہر دور کے اندر بیت المقدس پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 15 ہجری کو یہ ارض فلسطین اور بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران 4 دفعہ ملک شام میں تشریف لے گئے۔ وہیں پر ان کا عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، کبھی اس پہ یہودیوں کا غلبہ ہوتا، کبھی اس پہ عیسائیوں کا غلبہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو 500 سال سے زیادہ کا عرصہ پھر یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان کا غلبہ ہوا، اور پھر دوبارہ سے جب صلیبی جنگیں ہوئیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے عہد حکومت میں، ان کے زمانے میں انہوں نے جنگیں لڑیں، تو اس وقت انہوں نے 583 ہجری میں صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو فتح کیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر پھر انہوں نے مسلمانوں کا جو قتل عام ہوتا تھا اس کا بدلہ لیا اور اس کو روکا۔ اب جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس کے بعد پھر تقریباً 762 سال تک مسلسل اس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن ہمیشہ سے یہودی جو ہے شرارت کرتے رہے، اور رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر ان کی شرارتوں کے بارے میں آگاہ بھی کیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اتنی مشرکین کو اور عیسائیوں کو تم سے نفرت نہیں ہے جتنی یہودیوں کو تم سے نفرت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج تک تاریخ میں جتنا نقصان یہودیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پہنچا ہے نا، کسی اور مذہب کی وجہ سے نہیں پہنچا، کسی اور مذہب کے پیروکاروں کی وجہ سے نہیں پہنچا۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ امت مسلمہ کے ساتھ یہودیوں کا ہمیشہ سے ایک کنفلکٹ جو ہے وہ جاری رہا ہے، ہمیشہ سے ایک اختلاف جاری رہا ہے، اور اس کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ملا کہ سب سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا، حالانکہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس آخر الزماں پیغمبر کو بھیج کر ہماری مدد کر، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر یہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، ضد میں آگے، سرکشی، انات، دشمنی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں مبعوث نہیں ہوا، آخری نبی عرب میں سے کیوں آ گیا ہے؟ اس ضد کی وجہ سے کہ اب ہماری چودراہٹ چھن جائے گی، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کس قدر انہوں نے تکلیف پہنچا، کس قدر نقصان کیا، حالانکہ مدینہ میں آتے ہی میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا جس کے اندر یہ بات طے پائی تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، لیکن یہ مسلسل عہد شکنی کرتے رہے، مسلسل وعدے توڑتے رہے، اور پھر اتنی بڑی سازش کے لوگوں کو کہتے
کہ تم دن کے شروع والے حصے میں اس پر ایمان لاؤ اور رات کو انکار کر دینا، تاکہ مشرکین ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں کہ ہاں ان کی کتابوں کے اندر تو اس نبی کا تذکرہ ہے، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو پھر یہ ایمان والے ہی رہتے نا، اگر یہ ایمان سے پھر گئے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ یعنی اس قدر بدبخت تھے، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی یہ سازش کرتے رہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ حدیث میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے سلسلے میں ان کے ایک قبیلے کے پاس گئے، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اوپر سے چکی گرا کر آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کو آگاہ کر دیا، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں سے بچ گئے۔ پھر اسی طرح خیبر سے واپسی پر ان کی ایک عورت نے دعوت کی، جس میں اس نے کھانے میں زہر ملایا، اور اس کی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر شہید ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اس زہر کا اثر ابھی تک، یعنی اپنی وفات کے قریب آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تک اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ یعنی ہمیشہ سے ان کی یہ سازش تھی۔ پھر اسی طرح انہوں نے مسلسل عہد شکنی کی، آئے روز مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے معاہدے تھے ان کو یہ توڑ دیتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر عین موقع پہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ کسی نہ کسی طریقے مسلمانوں سے اپنی دشمنی نکالی جائے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، اب وہ جادو کرنے والا بھی یہودی تھا۔ تو جتنا نقصان یا جتنی دشمنی یہودیوں کو مسلمانوں سے ہے، اتنی کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور آج بھی جو فلسطین کے اندر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ یہودی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم بات ہے جو ہم لا علمی میں کہہ جاتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل کو اللہ تباہ کرے، اسرائیل کو ایسے ہو، اسرائیل ایسا ہے ایسا ہے، حالانکہ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرا بمانا بندہ، ایل بمانے اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یوں کرے، بلکہ ہمیں یوں کہنا ہے کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ لعنت کرے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان کرایا ہے کہ کوئی یہودی نہیں بچے گا قیامت سے پہلے، اللہ سب کو موت کے گھاٹ اتارے گا، اور انشاءاللہ یہ موت کے گھاٹ اتریں گے۔ تو ہمیں اب اس موجودہ صورتحال میں کیا کرنا ہے، ہماری یہاں پر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے نا اس وقت کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فلسطین اور ارض مقدس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ سب لوگ ایک پوسٹ سب نے پڑھی ہوگی کہ غریب کو میکڈونلڈ کا نہیں پتہ اور امیر کو ارض مقدس بیت المقدس کا نہیں پتہ، اور یہ حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو یہ آگاہی دینی ہے کہ یہ ارض مقدس جو آج لہو لہان ہے وہ ہے کون سی زمین۔ تو سب سے پہلے تو یہ آگاہی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کون سی سرزمین ہے اور وہاں کیا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے درد کو محسوس کریں۔ جب تک ہم ان کے درد کو محسوس نہیں کریں گے تب تک ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ درد ہم نے کیوں محسوس کرنا ہے؟ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مسلمان آپس میں پیار، محبت، رحم اور شفقت اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2586 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان کے درد کو محسوس کرنا ہے ایک جسم کی طرح۔ کیا ہم ان کے درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ ہماری پارٹیز بھی چل رہی ہیں، ہمارے فنکشنز بھی چل رہے ہیں، ہم ہر طرح سے
اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کون محسوس کر رہا ہے ان کا درد؟ ہم ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ کر اگنور کر رہے ہیں یا اس کے اوپر ہمارا کوئی ری ایکشن بھی ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں ان کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ اب جب ان کے درد کو محسوس کیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، جس کے اوپر پاکستان میں پابندی ہے۔ ہم یہاں پر ان کے لیے آواز بھی نہیں بلند کر سکتے، ہم یہاں پر ان کے لیے بول بھی نہیں سکتے۔ کوئی مسئلہ نہیں، مار دیں گے، قید کر دیں گے، کر دیں، یہی تو ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت ہے۔ اگر مسلمان کی حمایت کے اوپر یہ ہمیں قتل کرتے ہیں، ہمیں گرفتار کرتے ہیں، ہماری زبانیں بند کرتے ہیں تو کر دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر یوں ظلم و ستم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں۔ میری ایک انگلی کے ایک پورے میں درد ہو، بتائیے پوری رات سویا جاتا ہے؟ پورا دن سکون آتا ہے؟ سر کی ایک طرف درد ہو، پورا دن ہم پوری رات ڈسٹرب رہتے ہیں، ہمارا پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ تو وہاں دیکھیے ماں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں نا، ان کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جا رہا، گولیاں مار مار کر ان کو باہر نکال کے قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ برباد کر دے ان یہودیوں کو۔ ہم ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں اور اس کے ساتھ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کریں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر، اپنے مدارس کے اندر ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں یہودیوں کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں، اور یہ بد دعا کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بد دعا کی ہے یہودیوں کے لیے، لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اور بے شمار بار اللہ ان پہ لعنت کرے۔ تو ہمیں اس کے لیے ایک یہ کام بھی کرنا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تو فرشتے نازل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ میدان بدر میں اللہ تو نے فرشتے نازل کیے اور کفر کا سر کچل کے رکھ دیا۔ یا اللہ وہاں پر بھی ابو جہل للکار کر آیا تھا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، وہ بھی کہہ کر آیا تھا، وہ بھی یہ کہتا تھا ہم سچے ہیں۔ آج اگر کفر یہ پکار رہا ہے کہ وہ سچا ہے اور وہ درست کر رہا ہے، تو آج ہمیں اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ یا ہمیں ان کی مدد کے لیے بھیج دے، یا اللہ یا فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیج دے۔ کیسے ان کی عورتوں کو، کس طرح سے ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ ویڈیوز تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ہمارے سکولز کے اندر ٹورز بھی جا رہے ہیں، ہمارے فنکشنز بھی ہو رہے ہیں، ہماری شادیاں بھی چل رہی ہیں، ہماری پارٹیز بھی چل رہی ہیں، ہمارا سب کچھ نارمل روٹین میں ہے۔ بہت کم ہے جو ہم ان کے درد کو محسوس کر رہے ہوں۔ پھر ہمیں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم ان کے اس وقت پہ؟ جہاد بالنفس بھی، جہاد بالمال بھی، یہ دونوں اس وقت پہ ضروری ہیں۔ تو ایسی بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو جتنی توفیق ہے اتنا آپ ان کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے، تاکہ کم از کم ان کو کھانا پہنچایا جا سکے، ان کو طبی امداد فراہم کی جا سکے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو اوروں کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتیں دور فرمائیں گے، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2442 ہے۔ ہمیں اس ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا، ہمیں بولنا ہے، کیونکہ صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا،
اتر سکتا ہے سر اس کا مگر جھک نہیں سکتا۔ آج ہمیں یہ کام کرنا ہے اور انہیں ہمیں اپنا دشمن سمجھنا ہے، کیونکہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور 57 میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، دشمن ہیں، دشمن ہیں، تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ، تم ان کو اپنا دوست مت سمجھو۔ اور یہ حقیقت ہے، آج پاکستان یا کوئی بھی ملک ان کے ساتھ جتنے مرضی دوستی کے ہاتھ بڑھا لے، وہ گندے غلیظ ہمارے دشمن ہیں، دشمن ہی رہیں گے، وہ کبھی بھی ہمیں فائدہ پہنچانے کا نہیں سوچیں گے۔ وہ جب بھی ہماری طرف ہاتھ بڑھائیں گے اپنے فائدے کے لیے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنا فائدہ چاہیے، یہ کبھی بھی مسلمان کے فائدے کو نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں ان سے دوستیاں ختم کرنی ہے، ہمیں ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کہتے تمہارے 30 روپے کی لیز نہ خریدنے سے کیا ہوگا؟ اگر 30 لوگ ہی 30 روپے کی لیز نہ خریدیں تو کیا نہیں نقصان ہوگا ان کو؟ ہم نے صرف میکڈونلڈ کو پکڑا ہوا ہے کہ صرف ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی ایک ایک چیز کا، ایک ٹافی کا بھی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، نہیں کھانی۔ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ وہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں اور ہم ان کی معیشت کو فروغ دیں، یہ بے حسی اور بے غیرتی ہے۔ اس وقت پہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ کیا ہوگا اگر ہم بوتل نہیں پئیں گے؟ کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں، ہر تکلیف کا اختتام موت ہے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جس کو بوتل بہت پسند ہے، نہیں ملے گی تو مر جائے گا، اور کیا ہوگا؟ تو وہ تو مرنا ہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ روز قیامت اللہ کو کہہ سکیں، اللہ میں تیری خاطر کسی مسلمان سے محبت کرتی تھی اور اللہ اس وجہ سے مجھے موت آ گئی۔ آج ہمیں جہاد بالمال بھی کرنا ہے، جہاد بالنفس بھی کرنا ہے۔ اور آج جو ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو جو سٹوریز سناتے ہیں، اس وقت پہ ہمارے گھروں کے اندر جو داستانیں چلنی چاہیے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، صحابیات کی داستانیں چلنی چاہیے کہ جب کہیں پر بھی کمزور مسلمان ہوئے تو وہ کیسے میدان میں کودے۔ آج ہمیں یہ شعور دینا ہے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے نوجوانوں کو، کہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں پوچھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مردوں کو، کمزور عورتوں کو، کمزور بچوں کو چھڑانے کے لیے تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ آج آپ کی نظروں سے کئی ویڈیوز گزری ہوں گی، ان کے معصوم بچے بیٹھے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں کہ مسلمانوں ہماری مدد کے لیے آؤ، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو شعور دے دے، کوئی ہم تک پہنچے۔ یہ وقت ہے کہ ہم حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں۔ میدان بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن میدان احد میں جب شریک ہوئے، جسم پہ 80 سے زیادہ تلوار کے نیزے کے زخم ہیں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں۔ اور آج ہم اپنی انگلی کٹانے کو تیار نہیں ہیں۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں۔ لنگڑے صحابی تھے، ٹانگ صحیح نہیں تھی، ایک جنگ ہوئی، اس کے اندر بہت اصرار کیا کہ میں نے جانا ہے، بیوی نے منع کیا، آپ تو لنگڑا ہیں نہیں جا سکتے، لنگڑاتے پھریں گے، بیٹوں نے منع کیا، لنگڑاتے پھریں گے کیسے جائیں گے؟ بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، انہوں نے نہیں جانے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر اللہ کے نبی سے بھی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے، جو بیمار ہے، اس پہ کوئی تنگی نہیں ہے، وہ میدان جہاد میں نہ بھی جائے تو وہ برابر کا اجر میں شریک ہے۔ لیکن حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں آتا کہ نہیں، جانا ہی جانا ہے۔
اب احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے پہلے اس وقت پہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی بنفس نفیس ہر غزوے میں خود شریک ہوتے، سپہ سالار بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، دو جہانوں کے سردار بھی تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف بھی تھے. اس کے باوجود خود میدان جہاد میں اترتے تھے. یہ وقت ہے کہ خود کو ہر دم جہاد کے لیے تیار رکھے. اللہ، چاہے میں عورت ہوں، چاہے میں مرد ہوں، چاہے میں بچہ ہوں، اللہ میں بوڑھا ہوں، میں معذور ہوں، یا اللہ جیسے ہی تو مجھے موقع دے گا اللہ میں فوراً تیرے راستے میں اور اپنے مسلمان کمزور بہن بھائیوں کو چھڑانے میں اللہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بتائیے کون کون تیار ہے آپ میں سے؟ کون تیار ہے اس کام کے لیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھیجے، وہ اپنے شوہر کو بھیجے گی، وہ خود جائے گی؟ مومن ہمیشہ اپنا کفن اپنے سر پہ باندھے ہوتے، اس کو دنیا کی کسی طاقت کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہر تکلیف کا اختتام موت ہے. مار دیں اور کیا ہوگا؟ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، یا رسول اللہ اجازت چاہیے. بیوی منع کر رہی ہے، بیٹے منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اتنا جذبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو نہ روکو، ہو سکتا ہے اللہ اسے شہادت دے دے. اب لنگڑاتے ہوئے 3 بیٹوں کے ساتھ میدان میں کود گئے ہیں اور میدان جنگ میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں، کیا میں جنت میں سیدھا چل سکوں گا؟ یعنی دنیا میں تو میں لنگڑا ہوں، کیا جنت میں سیدھا چل سکوں گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم جنت میں سیدھا چل سکو گے. تو پھر خود بھی شہید ہو گئے، ان کا بھتیجا بھی شہید ہو گیا اور ان کا غلام بھی شہید ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جسموں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تم جنت میں سیدھی چال چل رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. مسند احمد کی حدیث ہے. یہ جذبے تھے، ٹانگ کو نہیں دیکھا، ہماری طرح نہیں سوچا ابھی تو میں نوجوان ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہاں کچھ بھی چل رہا ہے، میں اپنا بیٹا کیوں بھیجوں، میرا تو ایک ایک بیٹا ہے. آئیے اسلام کی اس شہزادی سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے. جنگ قادسیہ کے اندر اپنے 4 بیٹوں کو بھیجتی ہیں، 4 بیٹوں کو، اور جب میدان اور بھیجتے ہوئے اپنے بیٹوں کو تلقین کرتی ہیں، انہیں کہتی ہیں کہ دیکھو تم اپنی خوشی سے اسلام لائے ہو، ٹھیک ہے، اور تم اپنی خوشی سے جہاد میں جا رہے ہو، یعنی تمہارے اوپر کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی، اور میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی. یعنی بیٹوں کی غیرت کو جوش دلا رہی ہیں، کہتی ہیں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی میں نے خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو کبھی رسوا نہیں کیا، تمہارے حسب و نسب کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دی. تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں کس قدر ثواب ہے. تم اس بات کو بھی خوب اچھی طرح جان لو کہ باقی رہنے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے کہیں بہتر ہے. یعنی یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ جنت کہیں بہتر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو، ڈٹ جاؤ، مورچوں پہ ڈٹ جاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بیٹوں کو کہتی ہیں اگر تم صحیح سلامت صبح کو اٹھے تو بالکل چاقو چوبند ہو کر میدان جنگ میں اترنا، اور جب لڑائی بھڑک اٹھے تو خوب لڑنا. اگر غازی بن کر لوٹو گے تو کامیابی حاصل کرو گے، غنیمت ملے گی، اور اگر شہید ہو جاؤ گے تو جنت عدن کے مہمان بن جاؤ گے. وہ بھی ماں تھی، اس کے بھی سینے میں ایک دل دھڑکتا تھا، اس کو بھی محبت تھی اپنے بیٹوں سے، اس کی بھی ممتا تڑپتی تھی. لیکن اللہ کے راستے میں
اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور جب جنگ ختم ہوئی اور لوگ میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ چاروں بیٹے واپس نہیں آتے. ایک شخص نے بتایا کہ درد بھرے انداز میں کہ آپ کے چاروں بیٹے ہی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اور اس موقع پہ پتہ کیا الفاظ کہے؟ کہتی ہیں الحمد للہ الذی شرفنی باستشہادہم جمیعا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ان سب کی شہادت کے ساتھ شرف بخشا. کمال حوصلہ تھا اس ماں کا، کیونکہ اسے محبت تھی اللہ سے، اسے محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کہتی ہیں وَأَرْجُو مِن رَبِّي، میں اپنے رب سے امید کرتی ہوں اَن يَجْمَعَنِي بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے زیر سایہ جنت میں ان کے ساتھ ملائے گا. کون آج ہم میں سے خنسا جیسی ماں بننے کو تیار ہے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی جانیں اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اے فلسطینیوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور ہم حقیقت میں تیار ہیں. اللہ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، اور یا الہی ہمیں توفیق دیجیے، میرے مالک ہمیں موقع دیجیے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. اللہ جس بھی طرح ہم ان کی مدد کر سکیں ہمیں موقع دیجیے. تو آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ داستانیں اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو ہم یہ داستانیں سنائیں کہ یہ لہو و لعب کی زندگی سے باہر نکلو، یہ شور شرابے، یہ دنیا کے کھیل تماشے، یہ سب یہیں پر رہ جائیں گے. آج وہ وقت ہے، اور خود کو محسوس کیجئے ان فلسطینیوں کی جگہ پر رکھ کے. اللہ نہ کرے اگر اس جگہ پر میں ہوتی تو میری کیا کیفیت ہوتی. کون ماں برداشت کرتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا جائے؟ کون باپ برداشت کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا جائے؟ اس وقت پہ انہیں ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ ان کے دماغوں میں یہ بات ہمیں بٹھانی ہے کہ اگر ہم نہ رہے اور ہمارے بعد تمہیں موقع ملا تو تم ضرور ان یہودیوں کا قلع قمع کرنا، تاکہ تم اس ارض مقدس کی فتح کے اندر تم بھی شامل ہو سکو. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك القدیم. اللهم انا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم
ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.